www.hazratfirozmemon.org ایسے ایسے وسوسے آئیں گے اللہ کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جنت دوزخ کے لیے، جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، دوزخ میں ہے بھی یا نہیں ہے، وسوسے آئیں گے، ماں باپ کو ستانے کے وسوسے آئیں گے، زنا کے وسوسے آئیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے وسوسے آئیں گے، اللہ کی ذات کے لیے وسوسے آئیں گے، وضو کے وسوسے آئیں گے، غسل کے وسوسے آئیں گے، پاکی ناپاکی کے وسوسے آئیں گے۔ پونا گھنٹہ بیت الخلاء میں پاکی میں لگا ہوا ہے، شیخ کو بتاتا ہی نہیں ہے۔ اگر اتنا پاکی کا شوق ہے تو پیٹ کے اندر انتڑیوں میں جو پیشاب پخانا بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کرو۔ یہ ریڈیٹر تھوڑی ہے کہ اوپر سے ہوا ڈالی نیچے سے سب فلش ہو گیا وہ ریڈیٹر۔ اب در پیٹ میں تو پیشاب پخانا گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پھر کیوں نماز پڑھتے؟ اس لیے اتنا پاکی ناپاکی کی فکر کرنا کہ نہاتے ہوئے ایک ایک گھنٹہ لگ رہا ہے، اور بھائی جو اتنے کوئی پانی ضائع کر رہا ہو تو گناہگار تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ شیطان کہے کہ ابھی تو ناپاک ہے، کہ تجھے کیا ہے؟ شیطان سے بات نہیں کرنا ہے ورنہ وہ تو کپڑے اتروا دے گا، دل ہی دل میں تجھے کیا ہے؟ پیٹ بھی تو میرا گندا ہے اندر، وہ اللہ ہے، تو جانے تو اپنا کام کر، ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں سپر ہائی وے، یہاں تو چلو کم معاملات ہیں، حیدرآباد سے میرپور خاص جا رہے ہیں، راستے میں کتے بھی آ جاتے ہیں، جلدی پہنچنا ہے، نو کوٹ جلدی پہنچنا ہے، اور راستے میں گدھا گاڑی آ گئی، بیل گاڑی آ گئی، اونٹ گاڑی آ گئی، اور سب کو گالیاں دیتے رہو، اور سائیکل والے کو برا بولا کہتے رہو، گاڑیاں روک کر ان کو گالی دیتے رہو، گناہ اپنے سر پر لیتے رہو۔ اس سے اچھا ہے چپ چاپ شاہراہ اولیاء پر چلتے جاؤ، یعنی کہ شاہراہ پر چلتے جاؤ، خود میں پرخاص پہنچ جاؤ گے۔ یہ بھی شاہراہ اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ جانے کی، شیطان بھی آئے گا، نفس بھی آئے گا، دوسرے حالات بھی آئیں گے، بس ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علاج کیا ہے؟ جب یہ وسوسے آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئے، قیامت کے لیے آئے، صرف ایک بار آمنت باللہ ورسلہ، بس میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ختم۔ اگر وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے صرف وسوسوں تک یہ معاملہ رکھا۔ اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے پہلے کوئلہ بن کے مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن زبان پر یہ نہیں لانا چاہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پکے ایمان کی نشانی ہے۔ ابھی آپ یہی قریب چلے گئے، بلڈنگ بن رہی ہے، نیچے دکان ہے، شٹر نہیں ہے، شٹر لگ گیا تالا نہیں ہے، تالا لگ گیا سب اندر کوئی مال ہے، ڈاکو خالی دکان میں آئے گا؟ شٹر لگے گا دکان میں آئے گا؟ سیمنٹ کھانے آئے تو اور بات ہے، سریا کچا چبا جائے تو اور بات ہے، آئے گا ہی نہیں۔ پھر آپ اور آگے چلے جائیں تو سناروں کی دکانیں گلشن اقبال میں مین روڈ پر 100 سے زیادہ دکانیں ہیں، دیکھو کیسے کیسے تالے لگے ہوئے وہاں پر، آٹومیٹک، اور پھر بہت ساروں کی سیکورٹی والوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ جہاں تالے میں کوئی مسئلہ ہو سارا کمپیوٹر سسٹم ہے، سائرن بجنا شروع ہو جائے، پرائیویٹ کمپنیاں فوراً گنے اور گاڑی لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مال آتا ہے یہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وسوسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اور بندی نماز اور روزہ چھوڑ دیں۔ نماز میں 3 رکعت دی یا 4 رکعت دی، اور بھائی جو دل میں جواب آئے، فرض کریں کہ ہماری 4 رکعت ہو گئی ہیں لیکن دل میں آ رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، پہلے جو دل میں بات ہے اس پہ عمل کر لیں، اللہ کے پاس 4 گنی جائیں گی، 5 نہیں گنی جائیں گی۔ اس لیے صرف ہلکا سا یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی ہے، بس ختم۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اللہ کی فرما لی اس وسوسوں پر، پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، تو ہم اپنی شیخ کی بات مانیں گے تو وسوسے ختم ہوں گے نا۔ میرے ایک رشتے دار ہیں، ان کو وسوسے وضو کے بہت آتے تھے، حضرت نے یہی نصیحت نے کی، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر اب پارنا صاحب ایک بنگلہ دیش سے آئے، حضرت نے فرمایا اس کا علاج کرو۔ میں نے پتہ نہیں کیا علاج کیا، دیکھے وہ میرے رشتے دار اندر خانقاہ میں جو وضو خانہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، دم پہ چوڑے، کہ اگر 3 بجائے 4 دفعہ اگر کوئی تم نے ہاتھ وغیرہ دھوئے، میں ڈنڈا لایا ہوں تمہارے سر پر ماروں گا، چل 3 دفعہ کر۔ ایک ہی بار میں علاج ہو گیا بھائی صاحب کا۔ وہ تھے بھی ایسے کڑیے لمبے چوڑے وغیرہ اور آنکھیں پھلائے ہوئے، چلو دیکھتا ہوں 3 مرتبہ سے 4تھی مرتبہ زیادہ کیسے کرتے ہو۔ یہاں تک کہ وسوسے کے مریضوں نے موٹر سائیکلیں دھوئی ہیں اور خود نہیں دھوئی، اما آپ دو ناپاک ہو جاؤں گا، اس جگہ پر میں بیٹھ نہیں سکتا، اس جگہ بریف کیس کو دھویا ہے کہ بریف کیس ناپاک ہے، بیچارے اللہ ان کو سب کو صحت دے۔ یہ خامخواہ اپنے سر پر بیماری لے لی، خامخواہ اپنے اوپر چپکا لیا اور رو رہے دھاڑے ماروا، کیوں؟ میری ظہر کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، کیوں؟ کا ریا تھا۔ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ریا ہے؟
دلیل بھی کچھ بھی نہیں. جب نیت نہیں کی مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کا بھی دل میں خیال نہیں آیا، اس کے بعد جو خیال آ رہا ہے یہ کچھ کی فکر نہ کرو، کیونکہ جب دل میں غیر اللہ نہیں اور اللہ بھی نہیں تو دل خالی کیسے ہوگا؟ اس میں اللہ ہی تو ہے. آہستہ آہستہ شیطان وسوسے ڈال کر چھڑوا دیتا ہے. یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ میں کفر میں کافر ہو چکا، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ مجھے اللہ نے معافی نہیں کیا. اور تو بھائی تو کیا بڑا چیمپئن ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا؟ 4 شرطیں ہیں، بس ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے. یہ 100% نہیں ہے کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا. اللہ کی رحمت میں نظر ہونی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ کیا ہیں. اگر ریت کے ذرات جتنے سب کے گناہ ہو جائیں اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اسی چکر ان کے اندر ساری عبادت چلی جاتی ہے، جمعے کی نماز بھی چلی جاتی ہے. شیطان کامیاب ہو گیا. ہمیں کوئی شیطان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں کوئی پہلوانی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے رب نے علاج بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا دیا، اور بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان چٹنی بنا دے گا. www.hazratfirozmemon.org